الحمد لله الذي أنزل على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نصر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس تے درود و سلام آمینہ دے لال پے کرے حسن و جمال اور صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام میرے معزز سامعین اور معزز سامعات اج دی مختصر ملاقات دے اندر قرآن عظیم دی ایک بہت بڑی اور عظیم المرتبہ سورت سورہ کہف او دا تعارف شان نزول اور او دا پس منظر اور تہی منظر اور دے فضائل و مناقب دا تذکرہ کرنا چاہن
قرآن عظیم دی اے مشہور معروف سورت اے دا نام سورہ کہف۔ کہف دا معنی غار ہے۔ اس سورہ پاک دے اندر رب العالمین دی توحید دا تذکرہ اس انداز نال بیان کیتا گیا ہے کہ اللہ دی توحید دی خاطر وقت دے بادشاہ دے ظلم و ستم تو بچ دیا ہویا چند نوجوان اس غار دے اندر چھپ جاندے نے۔ انہاں دا تذکرہ اس سورہ پاک دے اندر بڑی شرح و بسط نال ذکر کیتا گیا ہے۔ اس واسطے سورت دا نام سورہ کہف رکھیا گیا۔ اور کہف نام اس سورت دے وچوں لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماندے نے ام حسیبتا ان اصحاب الکہف، اور اس سورت کا نزول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت تو بعد 8ویں یا 10ویں سال اس سورت کا نزول ہویا۔ حالات و واقعات نے قریش مکہ اور مسلمانہ دی کش مکش جیڑی آخری مراحل دے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ پس پردہ قریش والیاں دی حمایت کر رہے ہیں۔ ان حالات دے اندر رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تسلی تشفی واسطے اور آنے والے حالات دے پیش نظر اور مستقبل قریب دی فتوحات دی طرف اس سورت دے اندر رب العالمین نے اشارات فرمائے میں۔ اس سورہ طیبہ دے 12 رکوع میں 110 آیات میں 1570 اس سورت دے کلمات نے اور 6360 دے حروف نے اس سورت دے نازل ہون دا مقصد وجہ تسمیہ کی بنے ہے۔
قریش مکہ پدیشی، ان پڑھ، جاہل اور بت پرستی دے اندر زندگی گزارنے والے، حالانکہ اے عرب والے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہون دے باوجود گزشتہ انبیاء اور اونا دے حالات و واقعات تو بے خبر، حتیٰ کہ قیامت دے بھی یہ لوگ منکر سن۔ اے دے برعکس یہود و نصارا علم دی طاقت رکھ دے سن، تورات زبور انجیل دے پڑھے ہوئے سن، اور بہت عرصہ پہلے عرب دے اندر یعنی یثرب دے اندر، مدینہ پاک دے اندر اے آ کے آباد ہو چکے سن۔ یہود و نصارا اے شام دے علاقے چو اٹھ کے عرب دے اندر یعنی مدینہ پاک آ کے آباد ہوئے سن۔ یہود و نصارا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پسے پردہ مخالفت تے کرتے سن، لیکن اجے تک پیارے پیغمبر دے سامنے نہیں آئے سن، تے عرب والے یعنی مشرکین مکہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیتا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رستے نو روکن دا، لیکن رستہ روک نہ سکے۔ کتے آپ دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے، کتے آپ دے اوپر کوڑا سٹیا گیا، کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال دی زندگی گزارنی پئی، کتے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے طرح طرح دے ظلم و تشدد دا نشانہ بنایا گیا، کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یارانو جسمانی اور ذہنی اذیتاں دتیاں گئیاں۔ اس کے باوجود اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اے دبانتے تلے میں میرا رب پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اور میرے پیغمبر دے یارانو اے پھیلانتے تلیا ہویا۔ آخر کار ایک ویلا اے بھی آیا، اے قریش مکہ اکٹھے ہو کے نا تے اے یہود و نصارا دے جڑے علماء سن انہاں کول گئے کہ یار اسی تے ساریاں تدبیراں استعمال کر لیاں نے، اسی ہر حربہ استعمال کر لیا، اسی محمد دا رستہ نہیں روک سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار کوئی ایتا حال ہی دسو، اس لشکر دے اندر، اس قافلے دے اندر مشرکین مکہ دی طرفوں 2 بندے گئے نے، ایک عقبہ بن معیط اور نصر بن حارث، اے مشرکین مکہ دے نمائندے بن کے یہود و نصارا دے علماء کل
اہل علم کول گئے، یار کوئی رستہ دسو، اسی بڑے پریشان ہاں، اسی اے حربہ استعمال کر بیٹھے ہاں۔ انہاں سارے واقعات جدو جا کے دسے تے اے یہود و نصارہ نے تین سوال قریش مکہ نو کہ اے تین سوال نے، اگر تے محمد کہہ دیو کیوں ڈر دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا دا جواب دے دے وے، پھر تے ہوئے نبی سچا، اگر جواب نہ دے سکے پھر وہ ایمی رولا پان والا ہے، اور جھوٹ ہے سچا نہیں۔ اے مکے والے انو جدو سوال دسے گئے، اینا دی اندر پہلا سوال ہے سی کہ او نوجوان جڑے قدیم زمانے دے اندر اپنے شہروں نکلے تے انہاں دے حالات و واقعات کی نے جنہاں نے جا کے ایک غار دے اندر پناہ لئی۔ نمبر 2، او بندہ او شخص کون ہے جن نے مشرق و مغرب دی سیر و سیاحت کی تھی ہے، او دے حالات و واقعات کی نے۔ نمبر 3، روح دی کی حقیقت ہے۔ اے تین سوال اور سید ابو اعلی مودودی اپنی تفہیم القرآن دے اندر لکھ دے میں کہ تیسرا سوال سی کہ سیدنا خضر علیہ السلام کون سی، او دے متعلق سوال سی۔ حضرات تین سوال اے یہود و نصارہ نے مکے والے انو کہ اے سوال جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کرو، جے تے انہیں جواب دے دیتے صحیح پھر سچا نبی ہے۔ اللہ اے مکے والے واپس آ کے اپنے 11 بیلیاں اپنی مجلس قائم کرتے نے تے آندے کی نے، اسی جناب اے سارے رولے دا حل ایک گل لے کے آئے ہاں، اے سارے جھگڑے دا ایک حل لے کے آئے ہاں۔ اے تین سوال نے جڑے سانو یہود و نصارہ دے علماء نے دیتے نے، اگر اے سوالاں دے جواب محمد دے دے وے تے سچا ہے۔ اللہ اے مکے والے میرے آقا کو اکٹھے ہو کے آئے تے آ کے سوال کیتے، جدو سوال کیتے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکے والیو ان سوالاں دے جواب میں تانوں کل دیاں گا، لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام میں ایک گل کر دیو انشاءاللہ نہیں کیا تے اللہ پاک نو غصہ آ گیا۔ اے میرے محبوبہ تساں نے وعدہ کر دے ہویا، گل بات کر دے ہویا، سانو یاد ہی نہیں کیتا، میرے رب نے وہی بند کر دیتی۔ مفسرین لکھ دینے، تاریخ والے لکھ دینے، سیرت والے لکھ دینے کہ اے وہی ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 3 ہفتے نہیں، بلکہ 15 یا 18 دن وہی بند رہی۔ تے میرے آقا علیہ السلام پریشان، میرے آقا علیہ السلام غم زدہ، میرے آقا اتنے پریشان، ادھر مکے دے کافر ہوندے نے آگے میرے پیارے پیغمبر نو گلاں کر دینے، تانے دیندے نے، میں نے مار دینے،
او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے کہندا سے میں کل جواب دے دیواں گا، لیکن حالے تک تو جواب نہیں دیتا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے، آپ نے اتنی دیر تک دے بارے کوئی زبان نہیں کھولی جتنی دیر تک میرے رب نے وحی نازل نہیں کر دیتی۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، فرشتہ وحی لے کے آیا تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبوبہ انہیں دن نہ آن دی وجہ وے کہ تساں نے جدو اینا مشرکین مکہ نال وعدہ کیتا او دے اندر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے اللہ پاک نو غصہ آ گیا، اللہ نے وہی بند کر دیتی۔ اس واسطے میرے محبوبہ جدو بھی کوئی گل کرو تے نال کی کہنا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہیا تے کم ہوئے گا۔ میرے دوستا اے وظیفہ ہی سمجھ لے، اے اپنا ہتھیار ہی سمجھ لے، کسے نال وعدہ کرنے کسے نال گل کرنے تے نال کیا کر انشاء اللہ۔ اگر اللہ نے چاہیا تے ایک کم ہوئے گا۔ اللہ آؤ نظرہ غور کرو، رب العالمین نے مخالفین اسلام دے اس سورہ پاک دے اندر جوابات دیتے ہیں، اور رب العالمین نے اس سورت جیڑی ہے ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک رکوع نہیں، اور جناب دو دو رکوع نہیں، بلکہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور تفسیر روح المعانی والا لکھتا ہے علامہ محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر نقل فرماندے نے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اے سورت جدو نازل ہوئی ہے، اے سورت دے نال اللہ پاک نے 70,000 فرشتیاں نو نازل فرمایا۔ اے سورہ کاف جدو نازل ہوئی ہے، جبرائیل لے کے آئے میں تے رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام دے نال 70,000 فرشتیاں نو نازل فرمایا ہے۔ 70,000 فرشتے نازل فرمائے میں اللہ اللہ آؤ نظرہ غور کر دے جاؤ، اے سورت فضائل، اے سورت مناقب آؤ نظرہ غور کرو۔ میرے تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا ہے سورت دی فضیلت، اے سورت دی بزرگی، فرمایا ہے سورت دی تاثیر کتنی گوئے۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف وفی روایت آخر سورۃ الکہف، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرمایا جڑا بندہ ہے اس سورت کو حفظ کردا ہے، ایدیاں 10 آیتاں دی تلاوت کردا ہے، ایدیاں 10 آیتاں تلاوت کردا ہے، فرمایا حافظ
عشر آیات من اول سورۃ الکہف۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ دیاں 10 ایتاں حفظ کردا ہے وفی روایت آخر سورۃ الکہف، اللہ پاک اس بندے نو فتنہ دجال تو محفوظ کر دیندے نے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین اخرجہ الحاکم وصححہ۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اس سورت دی جمعے والے دن تلاوت کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو آن والے جمعے تک روشنی ہی روشنی عطا کر دیندا ہے۔ فرمایا ما بین جمعتین اخرجہ الحاکم، فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے واسطے آن والے جمعے تک نور ہی نور پیدا کر دیندا ہے، روشنی ہی روشنی پیدا کر دیندا ہے۔ آؤ ایک اور روایت سنو، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ سطع له نور من تحت قدمه الی عناق السماء یضیء له یوم القیامۃ غفر له ما بین الجمعتین۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دیاں تلاوتاں کردا ہے فرمایا پاؤں دے تلویاں تو لے کے آسماناں دیاں بلندیاں تک فرمایا نور من تحت قدمہ الی عناق السماء یضیء له یوم القیامت۔ اللہ پاک پیراں دیاں تلویاں تو لے کے آسماناں دیاں بلندیاں تک روشنی ہی روشنی پیدا کر دیندے نے۔ فرمایا یوم القیامت، قیامت والے دن فرمایا غفر له ما بین الجمعتین۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوندا ہے میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ آن والے جمعے تک اللہ سارے صغیرہ گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ اے سورۃ الکہف آؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چوتھا مقام سنو، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس حدیث نو روایت کرنے والے میرے پیارے محبوب دے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے پیارے علی فرماتے نے من قرأ الکہف یوم الجمعۃ فہو معصوم الی ثمانیۃ ایام من کل فتنۃ تکون فإن خرج الدجال اسم منہم۔ اللہ اللہ روایت ابن کثیر دے اندر اور فتح القدیر دے اندر موجود ہے۔ سیدنا علی فرماتے
فرماندے نے جس بندے نے جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کی تھی اللہ پاک اس بندے نو 8 دن واسطے فتنے تو محفوظ کر دیندے نے اور فرمایا ہے اگر اس عرصے دی اندر اگر دجال بھی آ جائے تے اللہ دے فتنے کو بھی محفوظ کر دیں گے اللہ آؤ نہ ذرا غور کر دے جاؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایا 5ویں حدیث میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورہ کاف دیاں تلاوتاں کردا ہے اللہ اس بندے دے 10 دناں دے گناہ معاف کر دیندے نے فرمایا الا خبیرکم بسورۃ ملأ عظمتها بین السماء والارض ولکاتبها من الاجر مثل ذلك ومن قرأ يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء قالوا بلى يا رسول الله قال سورة اصحاب الکہف یہ بھی روایت فتح القدیر دے اندر موجود ہے میرے پیارے پیغمبر رہن دیو جی نہ چلاؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں خبر نہ دیواں میں تانوں اے دساں نا فرمایا ایک ایسی عظمتاں والی صورت ہے ایک ایسی بزرگی والی صورت ہے فرمایا ما بین السماء والارض والکات بہا من الاجر مثل ذالک میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے او دی عظمت اتنی ہے اگر انہوں تلاوت کیتا جائے تے اللہ پاک آسمان دے خلا نو پر دے گا زمین و آسمان دے خلا نو اللہ بھرپور کر دے گا فرمایا والی کاتبیا من الاجر مثلا میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے فرمان تو میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے اللہ پاک جڑا زمین و آسمان دے اندر خلا ہے اینو بھرپور کر دے گا اور دوسرا فرمایا جڑا بندہ اینو لکھے گا اللہ پاک اونوں دی مثل اجر عطا کر دے گا فرمایا انہوں پڑھنا اور فرمایا کہ جناب دا لکھنا برابر اجر ہے فرمایا ذالک ومن قرأها یوم الجمعۃ غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن نو پڑھدا ہے آن والے جمعے تک اللہ سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اور فرمایا وزیادت 3 ایام ایک ہفتے دے اندر یعنی آن والے جمعے دے اندر تے 7 دن ہوندے نے میرے پیارے محبوب نے فرمایا وزیادت 3 ایام فرمایا 3 دن اوپر بھی فرمایا 3 دن اوپر بھی 10 دن اللہ پاک اس بندے دے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے اللہ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ومن قرأ الخمس الاواخر منها عند نومه بعثه الله من ای اللیل شاء میرے آقا فرمایا جڑا
بندہ ہے اس سورت دیاں آخری 5 آیتاں فرمایا جڑا بندہ تلاوت کر کے سو جائے تے جڑی نیت کر کے سوے گا کہ اللہ پاک مینوں فلاں وقت اٹھا دیں اللہ پاک اینوں اس وقت نیند تو بیدار کر دیں گے تے جدو صحابہ کرام نے اے میرے پیارے پیغمبر کو سنیا تے سارے کہن لگے قالو بلا یا رسول اللہ اللہ دے رسول کیوں نہیں سانو اس سورت دی خبر دیتی جائے میرے آقا فرمایا سورت اصحاب الکہف اے سورہ کہف جنوں اللہ پاک نے انیاں برکتاں انیاں رحمتاں انیاں عظمتاں انیاں بزرگیاں عطا کیتیاں نے اللہ اللہ آؤ نا حدیث نمبر 6 سنو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ کہف دیاں تلاوتاں ہون گیاں اللہ پاک اوتھے شیطان نو کسے قیمت دے اندر نہیں رہن دے گا اوے آؤ لوگو شیطان کر دے اپنے گھراں وچوں آؤ لوگو شیطان نکال دے اپنے گھراں دے وچوں او انڈیا دیاں کنجریاں کٹ دے اور حکومت اگے بھی میں گزارش کراں گا تہاڈی وساطت دے نال سپیکر بند ہو سکدے نے بغیرتی کیوں نہیں بند ہو سکدی انڈیا دیاں کنجریاں کیوں نہیں بند ہو سکدیاں سیلمے کیوں نہیں بند ہو سکدے ٹیٹر کیوں نہیں بند ہو سکدے سپیکر تے پابندیاں نے لیکن جناب بغیرتی تے پابندی نہیں فحاشی تے پابندی نہیں اریانی تے پابندی نہیں اللہ دی آواز تے پابندی ہے لیکن بغیرتی دی حکومت سرپرستی کر رہی ہے آؤ ذرا غور کر دے جاؤ اور قرآن دی آواز نو دبایا گیا ہے ہر دور دے اندر دبایا گیا ہے اور کما کے دبایا گیا ہے لیکن یہ آواز نو کائنات دے اندر کوئی زبان کوئی حکم کوئی آرڈر نہیں دبا سکدا ایک کلام اللہ دا کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے وے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اس آواز نو نہیں دبایا جا سکتا اینو دبان والے آئے مک گئے ختم ہو گئے نام و نشان مٹ گئے آؤ میرے معزز سامعین میرے پیارے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کافیہ تلاوت کرے جس مقام تے کرے گا اللہ پاک تو شیطان نو پکا بجا دیں گے شیطان اتھے نہیں ٹھہر سکتا فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف لا يدخل الشیطان تلک اللیلۃ تفسیر فتح القدیر دے اندر حدیث موجود ہے اور سیدنا عبداللہ بن مغفل اس حدیث تے راوی نے فرمایا جس مقام تے سورہ کہف دیاں تلاوتاں ہون گیاں اللہ پاک اتھوں شیطان نو دور کر دے گا آؤ ذرا غور کرو میرے معزز سامعین حدیث نمبر 7 میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اور سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق بیان کر دینے سیدنا برا بن عازب فرمان دینے فرمایا میرے پیارے اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد پڑھ رہے نے اللہ تینوں مینوں بھی پڑھن دیاں توفیق عطا کرے
نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور فرمایا اپنی تہجد دے اندر اپنے قیام دے اندر فرمایا یقرأ سورۃ الکہف وللہ جنبی وإلی جنبہ مشان مربوط بشطنین فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح آتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك السكينة التي تنزلت بالقرآن۔ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا اسید بن حضیر فرمایا تہجد پڑھ رہے میں اپنے قیام دے اندر اپنے فرمایا نماز دے اندر سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ اچانک کی ہوندا ہے آسماناں تو فرشتے نازل ہو جاندے نے میرے پیارے اسید دا قرآن سنن واسطے، اے جناب آسماناں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں تے سیدنا اسید بن حضیر دا کوڑا بھی کول بجا ہویا ہے، ان نچنا تے ٹپنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ مخلوق جیڑی انہاں نو جانور دیکھ سکدے نے انسان نہیں دیکھ سکدا ہے، انہاں نو ظاہر ہو گئی ہے اے جناب کوڑا جیڑا نچنا تے ٹپنا شروع ہو جاندا ہے، کول میرے پیارے اسید دا بیٹا بھی سو رہا آرام کر رہا ہے، میرے پیارے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جناب واقعہ جڑا ہے میرے پیارے اسید بن حضیر نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے بیان فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب نے فرمایا اے اسید تو قرآن پڑھ رہے سے اللہ پاک نے آسمانہ تو فرشتیاں نو نازل کر دیتا جڑے تیرے قرآن سن رہے سن، اسے واسطے تے کوڑا جڑا بدک رہا سی، اسے واسطے تے کوڑا نچ ٹپ رہا سی، اللہ 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 آؤ میرے معزز سامنے اس واسطے اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو اور جمعے والے دن سورہ کہف نو بڑے اہتمام نال پڑھیا کرو، اللہ اللہ لیکن جمعے والے دن او واہ حکمرانو اے نواز شریف جن نے جمعے دی چھٹی نو ختم کیتا اور جمعے دے اہتمام نو جمعے والے دن دے اعمال نو ضائع کروایا، ایدا بھی خمیاسہ جڑا ہے ایسے حکمران نو پہنچے گا کیونکہ لوگ جمعے والے دن اپنے احکام اپنے اعمال جڑے جمعے والے دن دینے مکمل نہیں کر سکتے، جڑے ملازمین طبقہ نے جڑے ڈیوٹی حضرات نے وہ ان کلمات نو ان اعمال نو مکمل طور تے ادا نہیں کر سکتے، لیکن غور کرو جڑا بندہ ان اعمال نو ان افعال نو ان افضیلیات نو ادا کرے گا او دا اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں تلاوتاں کرے گا اور سورہ کہف تے قرآن ہے نا، جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا ایک حرف تے بدلے میرا رب انہوں 10 نیکیاں عطا کرے گا، اللہ اللہ۔ اور مولانا ماہر القادری نے ایک قرآن نو اس انداز نال بیان فرمایا ہے، اندر نے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں اور تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں جو جزدان حریرو ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر
عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی، فیصلہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں کہ جلسے میں، کہنے کے تو ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اور آخری الفاظ پہ غور کرنا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، اور مسلمانوں اور حکمرانوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے میرے معزز سامعین، ایک قرآن انقلاب بن کے آیا ہے، ایک قرآن اس دنیا واسطے دستور حیات بن کے آیا ہے۔ اگر اس قرآن نو اج بھی نافذ کر دیتا جائے، ایدی حدود نو اج بھی نافذ کر دیتا جائے، رب کعبہ دی قسم ہے، او دن دا سورج جڑا ڈبن تو پہلے یا رات دا سورج طلوع ہون تو پہلے، اے ساری سرزمین پاکستان دیاں بیماریاں، اے ساریاں ازمائشاں، اے سارے امتحان ختم ہو جان گے۔ ایک قرآن دا احساس ہے اور اللہ دے کلام دا احساس ہے۔ اللہ 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 کولو دعا ہے کہ اللہ دی ذات تینو اور مینو سورہ کاف نو ہر جمعے پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اینو اپنا وظیفہ بنان دی، اور اے دیاں آخری 10 آیتاں انہاں نو حفظ یاد کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔